السلام علیکم۔ تو بچوں آج ہم پڑھیں گے سائنس کلاس 6 کے چیپٹر نمبر یعنی سبق نمبر 12۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے بجلی اور سڑک یعنی الیکٹریسٹی اینڈ سرکٹ۔ بجلی اور سرکٹ بچوں، سڑک نہیں سرکٹ۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ ہم اپنے کام کو آسان بنانے کی غرض سے کئی مقاصد کے لیے بجلی کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پمپ کو چلانے کے لیے ہم بجلی کا استعمال کرتے ہیں، جو پانی کی سطح زمین سے اٹھا کر چھت پر رکھی ہوئی ٹینکی میں پہنچاتا ہے۔ اور کون کون سے مقاصد کے لیے آپ بجلی کا استعمال کرتے ہیں، اپنے کاپی میں ان کی فہرست تیار کیجیے۔ تو کیا آپ کی فہرست میں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال شامل ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد ہمارے گھروں، سڑکوں اور دفتروں اور بازاروں، فیکٹریوں کو روشن کر پانا بجلی کی وجہ سے ممکن ہے۔ اس سے ہمیں رات کے وقت کام کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پاور اسٹیشن میں ہمیں بجلی فراہم کرتا ہے۔ حالانکہ یہ ممکن ہے کہ کچھ جگہوں پر بجلی کی سپلائی فیل ہو جائے یا وہاں بجلی دستیاب نہ ہو۔ اس صورت میں روشنی حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات ٹارچ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم ٹارچ میں ایک بلب ہوتا ہے جو ٹارچ کا بٹن دبانے پر روشن ہو جاتا ہے۔ ٹارچ کو بجلی کہاں سے فراہم ہوتی ہے؟ تو اس بجلی کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ الیکٹرک سیل یعنی برقی سیل۔ ٹارچ کے بلب کو بجلی کی فراہمی برقی سیل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ برقی سیلوں کا استعمال الارم، گھڑیوں اور کلائی گھڑیوں، ٹرانسسٹر ریڈیو، کیمرہ اور دیگر آلات میں بھی کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی برقی سیل کو غور کیا ہے یعنی بیٹری کو؟ شاید آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سیل کی ایک سرے پر دھاتی ٹوپی ہوتی ہے اور دوسرے سرے پر دھاتی ٹوپی پلیٹ ہوتا ہے، ایک طرف ٹوپی ایک طرف پلیٹ۔ کیا آپ نے برقی سیل کے اوپر مثبت یعنی پلس اور منفی یعنی مائنس نشان لگے ہوئے دیکھے ہیں؟ دھاتی ٹوپی برقی سیل کا مثبت ٹرمینل پوزیٹو ٹرمینل ہوتا ہے، دھاتی پلیٹ منفی ٹرمینل یا نیگیٹو ٹرمینل سبھی ہوتا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں، دھاتی برقی سیلوں میں دو ٹرمینل ہوتے ہیں، ایک مثبت ٹرمینل اور دوسرا منفی ٹرمینل۔ یہ کیا نوٹ سے پڑھ لیتے ہیں بچوں، جو ہمارے ڈینجر ہو سکتے ہیں، خطرے کے لیے ہو سکتے ہیں، یعنی ہوشیار۔ شاید آپ نے کھمبوں، بجلی گھروں اور دیگر مقامات پر خطرہ نشان دیکھا ہوگا۔ اس طرح یہ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اگر بجلی کی تئیں احتیاط نہ برتی جائے تو یہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ بجلی اور بجلی کے آلات کے معاملے میں اگر احتیاط سے کام نہ کیا جائے تو اس سے شاید نقصان پہنچ سکتا ہے اور یہاں تک کہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لہذا آپ کو کبھی بھی بجلی کے تاروں اور ساکٹ پر تجربہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ چھوٹے جزیروں سے پیدا ہونے والے بجلی بھی اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ بجلی سے متعلق تمام عملی کاموں کے لیے صرف برقی سیلوں کا استعمال کریں، یعنی بیٹری جس طرح اس شکل میں دکھایا گیا ہے۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ تو کیا پڑھے؟ برقی سیل اپنے اندر موجود کیمیائی اشیاء کی مدد سے بجلی پیدا کرتی ہے۔ جب برقی سیل میں موجود تمام کیمیائی اشیاء استعمال ہو جاتی تو برقی سیل بجلی پیدا کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس صورت میں اس سیل کی جگہ نیا بیٹری لگاتے ہیں۔ ٹارچ کے بلب کا بیرونی خول کا کانچ کا بنا ہوتا ہے جو کہ ایک دھاتی بنیاد سے جڑا ہوتا ہے۔ آئیے شکل بلب کے کانچ کے خول کے اندر کیا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ کانچ کا ہوتا ہے تاکہ ہمیں
وہ نہیں بیٹری لگے بجلی. تو پہلا ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ایک ٹارچ لیجیے اور اس کے بلب کے اندر رکھیے. آپ اپنے استاد محترم کی مدد سے بلب کو باہر نکال سکتے ہیں. پوچھیے آپ نے کیا دیکھا؟ کیا آپ کو کانچ کے بلب کی وسط سے باریک تار نظر آتا ہے؟ اب ٹارچ کا بٹن دبائیے. اب دیکھیے کہ بلب کا کون سا حصہ روشن ہوتا ہے. باریک تار جو کہ روشنی پیدا کرتا ہے بلب کا فلامنٹ کہلاتا ہے. فلامنٹ دو موٹے تاروں سے جڑا رہتا ہے جو اسے سہارا بھی فراہم کرتا ہے. تو آئیے بلب، اس میں سے ایک موٹا تار بلب کے بنیاد پر ایک دھاتی سرے سے منسلک رہتا ہے. دوسرا موٹا تار بنیاد کے مرکز پر ایک دھاتی ٹوپی سے جڑا رہتا ہے. بلب کی بنیاد اور اس کا دھاتی سرا بلب کے دو ٹرمینل ہیں. یہ دونوں ٹرمینل اس طرح بنے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو چھوتے نہیں. اگر گھروں میں استعمال ہونے والے بلب کا ڈیزائن بھی بالکل یہی ہوتا ہے. اس طرح برقی سیل اور بلب دونوں میں دو ٹرمینل ہوتے ہیں. ان میں یہ دو ٹرمینل کیوں ہوتے ہیں، آئیے ان کے بارے میں جانکاری کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بلب میں یہ شکل میں اوپر جو نظر آتے ہیں جو دونوں طرف سے جڑے ہوتے ہیں. ہوشیار آگاہ ہو جائیے کہ برقی سیل کے دونوں ٹرمینل کو کسی بٹن اور بلب جیسے کسی آلے سے منسلک کیے بغیر آپس میں کبھی بھی مت ملائیے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو برقی سیل میں موجود کیمیائی اشیاء بہت تیزی سے استعمال میں آ جائے گا اور سیل کام کرنا بند کر دے گا. یعنی الگ الگ کر کے رکھیے، بیٹری کو نکال کر رکھیے. برقی سیل سے منسلک بلب A bulb connected to an electric cell. آئیے برقی سیل کی مدد سے بلب جلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کس طرح کرتے ہیں کہ عملی کام 2 میں بجلی کے تاروں کے 4 ٹکڑے لیجئے جن پر مختلف رنگوں کے پلاسٹک کے خول چڑھے ہوں. ہر ایک ٹکڑے کے سروں پر تھوڑا سا پلاسٹک ہٹائیے. اس سے ہر ایک ٹکڑے کے سروں پر دھاتی تار نظر آ جائے گا. یعنی یہ ٹوپی کو جو بیٹری ہے اوپر سے خول ہٹانا ہے. دھاتی سروں کو بلب اور سیل سے منسلک کیجئے جیسے کہ شکل 3 میں دکھایا گیا ہے. آپ ٹیپ جو کہ بجلی کا کام کرنے والے افراد استعمال کرتے ہیں کی مدد سے تار کو بلب سے چپکا سکتے ہیں. تاروں کو سیل سے منسلک کرنے کے لیے ربڑ بینڈ یا ٹیپ کا استعمال کیجیے. جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر تار جوڑے اور ادھر تار جوڑے اور بلب کو اس میں جوڑ سکتے ہیں جیسے اس شکل میں دکھایا گیا ہے. یہ بلب کو یہ دونوں بیٹری سیل میں جوڑنا ہے. اور آئیے اوپر دیکھتے ہیں کیسے بلب جلتا ہے. اب بلب سے منسلک تاروں کو ان تاروں سے جو کہ سیل یعنی بیٹری سے جڑی ہے مختلف طریقوں سے منسلک کیجیے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے. ہر ایک صورت میں دیکھیے کہ بلب جلتا ہے یا نہیں. ہر ایک صورت میں کاپی میں ہاں یا نہیں لکھیے. الگ الگ طریقے سے اس میں سٹانا ہے، جوڑنا ہے. اب ان صورتوں کا بغور مشاہدہ کیجیے جن میں بلب جلتا ہے اس کا موازنہ ان صورتوں سے کیجیے جن میں بلب نہیں جلتا ہے. کیا آپ فرق کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ میں دکھائے گئے انتظار میں برقی سیل کے ایک ٹرمینل کے تار کے نزدیک اپنے پینسل کے نوک رکھیے. پینسل کو تار کے ساتھ حرکت دیجیے اور اسے بلب تک لے جائیے. اب بلب کے دوسرے ٹرمینل سے شروع کرتے ہوئے سیل سے منسلک دوسرے تار کی سمت میں حرکت کیجیے یعنی جیسے شکل 5 میں دکھایا گیا ہے. سبھی انتظام کے لیے دہرائیے. جس انتظام میں آپ نے ایک ٹرمینل دوسرے ٹرمینل کی طرف پینسل کو حرکت دی ہے کیا وہاں بلب روشن ہوتا ہے؟ جیسے برقی سرکٹ یعنی ان الیکٹرک سرکٹ. تو آئیے سرکٹ کے بارے میں جانتے ہیں. عملی کام 2 نمبر میں آپ نے برقی سیل کے ایک ٹرمینل کو برقی بلب سے ہو کر آتے جاتے تار کے
ذریعے دوسرے ٹرمینل سے منسلک یعنی جوڑا تھا کہ اب آگے پڑھتے ہیں تا ایف کے ہر ایک انتظام میں یہ نوٹ کیجئے کہ برقی سیل کے دو ٹرمینل بلب کے دو ٹرمینل سے منسلک کیے گئے ہیں۔ اس وقت کا انتظام برقی سیل کی ایک مثال ہے۔ برقی سیل سرکٹ برقی سیل کے دو ٹرمینل کے بعد کے درمیان بجلی کے گزرنے برقی رو کے بہاؤ کے لیے مکمل راستہ فراہم کرتا ہے۔ بلب اسی صورت میں روشن ہوتا ہے جب برقی رو یعنی کورنٹ سرکٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو آئیے شکل دیکھتے ہیں پورا اچھی طرح۔ ایک تار ادھر سے جوڑے اور ایک وہ تار ادھر سے، تو سیدھا سیدھا بلب جل گیا۔ اب یہ تار نہیں جڑا ہوا ہے، ادھر سے صرف جوڑنے سے نہیں جلا، ادھر سے جڑا ہوا ادھر سے نہیں جڑا، تو دونوں طرف سے جڑا ہوا، جیسے ادھر سے بھی جڑا ہوا ہے، ادھر سے بھی جڑا ہوا ہے، ادھر سے نہیں جڑا ہوا ہے اور ادھر سے جڑا ہوا ہے، ادھر سے نہیں جڑا ہوا ادھر سے نہیں جڑا ہوا ہے، تو دونوں طرف کا جڑا ہوا ہونا ضروری ہے۔ برقی سرکٹ میں برقی رو کے بہاؤ کے سمت کو برقی سیل کے مثبت ٹرمینل سے منفی ٹرمینل کی طرف کیا جاتا ہے، جیسا کہ شکل 6 میں دکھایا گیا ہے۔ جب بلب کی ٹرمینل کو تار کے ذریعے برقی سیل سے منسلک کیا جاتا ہے تو برقی یعنی الیکٹرک رو بلب کے فلامنٹ سے ہو کر گزرتی ہے، اسی وجہ سے بلب روشن ہوتا ہے۔ بعض اوقات بلب سیل سے منسلک ہونے کے باوجود بھی روشن نہیں ہو پاتا۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب بلب فیوز ہوتا ہے۔ ایک فیوز بلب کو غور سے دیکھیے، کیا بلب کا فلامنٹ برقرار تم پڑھا دو، ادھر سے بلب جڑا ہوا ہے، ادھر سے بھی تار جڑا ہوا ہے، تبھی بلب جڑ پائے گا۔ یہ سیل یعنی بیٹری سے برقی بلب کی کئی وجہ سے فیوز ہو جاتا ہے، بلکہ بلب کے فیوز ہونے کی ایک وجہ اس کے فلامنٹ کا درمیان میں سے نوٹ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے۔ برقی بلب کی فلامنٹ کی اس طرح ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ برقی سیل کے دونوں ٹرمینل کے درمیان برقی رو کا راستہ منقطع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے یعنی کٹ جاتا ہے، اس لیے فیوز بلب روشن نہیں ہو پاتا کیونکہ اس کے فلامنٹ سے ہو کر برقی رو نہیں گزر پاتی ہے۔ کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ شکل 12، 5، 6، 7 میں بلب کیوں روشن نہیں ہو پاتا تھا؟ یعنی ٹوٹا ہوا یعنی کٹا ہوا تھا۔ اب ہمیں جانتے ہیں کہ برقی سیل کی مدد سے بلب کس طرح روشن ہوتا ہے۔ کیا آپ اپنے لیے ایک ٹارچ بنانا پسند کریں گے؟ تو آئیے ٹارچ کیسے بناتے ہیں۔ عملی کام نمبر 3، ایک ٹارچ بلب اور ایک تار کا ٹکڑا لیجئے، تار کے دونوں سروں سے پلاسٹک کھول کر ہٹا لیجئے جیسا کہ آپ پہلے کر چکے ہیں۔ تار کے ایک سرے کو بلب کے بنیاد پر لپیٹ دیجئے جیسا کہ شکل 7 میں دکھایا گیا ہے۔ تار کا دوسرا سرا ربر بینڈ کی مدد سے برقی سیل کے منفی ٹرمینل سے منسلک کیجئے۔ اب بلب کی بنیاد جیسے منسلک کرنا ہے، ادھر سے جوڑ دیے بچوں، پھر اوپر والے ادھر سے ہٹائیں گے تو چلنے لگے گا۔ اب بلب کو منسلک کرنا ہے، منسلک کی ٹپ جو کہ بلب کا دوسرا ٹرمینل ہے کو سیل کے مثبت ٹرمینل کے اوپر رکھیے۔ کیا بلب روشن ہوتا ہے؟ اب بلب کو برقی سیل کے ٹرمینل سے ہٹا لیجیے۔ کیا بلب ابھی بھی روشن ہے؟ کیا یہ آپ کے ٹارچ کے بٹن کو کھولنا اور بند کرنے جیسا نہیں ہے؟ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اسے پہلے کے پاس سیل اور بلب کا ایک اور انتظام ہے۔ کیا اس انتظام کے تحت ٹارچ بلب روشن ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ برقی یعنی الیکٹرک سوئچ، برق منے الیکٹرک یعنی بجلی۔ ہم نے اپنے لیے جو ٹارچ بنائی تھی اس میں بلب کی بنیاد کو سیل کے ٹرمینل سے دور کر کے
کھولنے اور بند کرنے کا انتظام کیا تھا، اور ایک سادہ سوئچ تھا لیکن اس کا استعمال آسان نہیں ہے۔ ہم اپنے سرکٹ میں استعمال کے لیے ایک اور سادہ اور آسان سوئچ بنا سکتے ہیں، جیسے آگے دیکھتے ہیں ہم۔ تو عملی کام 4 یہ کرنا ہے کہ آپ کو ایک سوئچ بنانے کے لیے 2 ڈرائنگ پن، ایک سیفٹی پن یا پیپر کلپ، تار کے 2 ٹکڑے اور تھرموکول کے ایک چھوٹی شیٹ یا لکڑی کے بورڈ کی ضرورت ہوگی۔ سیفٹی پن کی ایک دوسرے پر بنے ہوئے چھلے کو ایک ڈرائنگ پن کی مدد سے تھرموکول کے شیٹ میں لگا دیجئے، جیسے شکل 12.8 میں دکھایا گیا ہے۔ اس بات کا دھیان رکھیے کہ سیفٹی پن آزادانہ طور پر گیا ہو، اس بات کا دھیان رکھیے کہ سیفٹی پن آزادانہ طور پر گھوم سکے۔ اب دوسرے پن کو تھرموکول کی شیٹ میں اس طرح لگائیے کہ سیفٹی پن کا آزاد دوسرا سرا اسے چھو سکے۔ اس طرح سے لگایا گیا سیفٹی پن اس عملی کام میں آپ کی سوئچ ہوگا، جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ اب برقی سیل اور بلب کو اس سوئچ سے منسلک کر کے ایک سرکٹ بنائیے، جیسے شکل 12.9 میں سیفٹی پن کو اس طرح گھمائیے کہ اس کا آزادانہ سرا دوسرے ڈرائنگ پن سے چھو جائے۔ آپ کیا مشاہدہ کرتے ہیں؟ آپ سیفٹی پن کو ڈرائنگ پن سے دور کر دیجئے۔ کیا بلب ابھی بھی روشن ہے؟ ویسے ہی بچوں، آپ کو اس پہ دبانا ہے تو یہ نکل جائے گا، اگر دبائیں گے تو جلے گا، پھر دبا کے چھوڑ دیں گے تو نہیں جلے گا۔ جب آپ سیفٹی پن کو ڈرائنگ پن سے چھوتے ہیں تو یہ دونوں ڈرائنگ پن کے درمیان خلا کو پر کر دیتی ہے۔ اس صورتحال میں سوئچ آن کہا جاتا ہے، یعنی سوئچ آن ہو جاتا ہے، یعنی چالو ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ سیفٹی پن کا مادہ اپنے اندر سے بجلی کیا کرتی ہے؟ بجلی اس کے برعکس بجلی کو گزرنے دیتا ہے، اس لیے سرکٹ مکمل ہوتا ہے اور بلب روشن ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس جب سیفٹی پن ڈرائنگ پن سے نہیں چھوتا تو بلب روشن نہیں ہوتا۔ دونوں ڈرائنگ پن کے لیے درمیان فاصل خلا کی وجہ سے سڑک مکمل نہیں تھا۔ اس صورتحال میں سوئچ آف کہا جاتا ہے۔ سوئچ ایک سادہ آلہ ہے جو یا تو سرکٹ کو مکمل کرتا ہے یا اسے منقطع کر دیتا ہے، اسے سوئچ کہتے ہیں۔ گھروں میں بلب اور دیگر آلات میں استعمال کرنے والے سوئچ اسی اصول پر کام کرتے ہیں، حالانکہ ان کے ڈیزائن زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے، الگ الگ ہوتی ہے۔ آئیے برقی موصل اور حاجز، الیکٹرک کنڈکٹر اینڈ آئسولیٹر۔ ہم نے اپنے سبھی عملی کاموں میں سرکٹ بنانے کے لیے دھاتی تار کا استعمال کیا۔ فرض کیجئے سرکٹ بنانے کے لیے ہمیں دھاتی تار کی جگہ سوتی دھاگے کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سرکٹ میں بلب روشن ہوگا؟ برقی سڑک میں کون سا مادہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ان سے ہو کر برقی رو گزر جائے؟ آئیے پتہ لگاتے ہیں۔ جیسے بجھو نے کے اندرونی حصے کی شکل بنائی جو کہ 12.11 میں دکھائی گئی ہے۔ جب ہم سوئچ آن کرتے ہیں تو سرکٹ مکمل ہو جاتا ہے اور بلب روشن ہو جاتا ہے۔ کیا آپ شکل 12.11 میں مکمل سرکٹ کو سرخ لائن سے دکھا سکتے ہیں؟ جیسے کہ یہ بلب ہے اور یہ سوئچ ہے، سلائٹ سوئچ، اور برق سوئچ یہ جڑا ہوا ہے بچوں تاروں سے۔
چلیے کام نمبر 5 ہم کرتے ہیں کہ عملی کام 4 کی سڑک سوئچ کو ہٹا دیجئے. اب آپ کے پاس تار کی 2 آزاد سرے ہیں جیسے شکل 12 میں دکھایا گیا ہے. تو بچوں آگے آپ خود سے پڑھ لیجئے، اس وقت نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہم چلتے ہیں نماز پڑھنے. شکل نمبر جیسے 12 میں یہاں دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے سے پڑھ سکتے ہیں بچوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے.